الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ ساتویں تراویح میں، ساتویں رمضان کی ساتویں تراویح میں ساتویں سپارے کو سنا، یا آپ نے ساتویں رمضان کو ساتویں قرآن کریم کی تلاوت کی، بہرحال تلاوت کی یا سماعت کی۔ ساتویں پارے میں اللہ رب کریم ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے ساتویں پارے میں ہمارے لیے کیا کچھ نصیحت ہے اور پیغام ہے۔ آئیے ہم اس پیغام کو جو رب ہمیں دیتا ہے، یعنی رب کا پیغام اپنے بندوں کے نام، ہم ہی تو ہیں اللہ کے بندے، اپنے رب کے بندے، تو ہمارے لیے تو قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا ہمیں اپنے رب کے پیغام کو سمجھنا نہیں چاہیے؟ ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو ساتویں پارے میں اللہ رب کریم نے ان عیسائی نرم دل لوگوں اور تمیز رکھنے والے سمجھدار عیسائیوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور کلام پاک قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر ان پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھریاں جاری ہو جاتی، وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں، ان کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں اور قبول کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ علی الاعلان اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو ماننے والے قبول کرنے والوں میں ہمارا نام درج کر دیا جائے، ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ ایسے حق پرست سمجھدار عیسائیوں کی اللہ رب کریم نے تعریف فرمائی ہے ساتویں پارے کے اندر۔ جب مکے کے کفار نے اہل ایمان کا جینا مشکل کر دیا، اور جب مشکل حالات سے سامنا کرتے ہوئے دشواریاں پیدا ہونے لگی تو ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے جب یہ جماعت پیش کی گئی تو مکے کے کفار نے وہاں بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بہت سارے تحفے تحائف قیمتی اشیاء لے کر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ بادشاہ انہیں یہاں سے نکال دے۔ بہت برغلایا اور بہکایا نجاشی بادشاہ کو۔ نجاشی بادشاہ نے جب اس جماعت کو، ان مہاجرین کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، کیا آسمان سے کون سی کتاب نازل ہوئی، ہمیں پڑھ کے سناؤ۔ حضرت سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ ادھر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت چل رہی ہے، اور ادھر نجاشی بادشاہ کے اوپر حق کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور حضرت نجاشی کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور جھریاں بن جاتی ہیں آنسوؤں کے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یقیناً جو تم نے پڑھا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، تمہارے نبی بھی حق اور سچ ہے، اور یہ دین بھی حق اور سچ ہے، اور یہ تو وہی دین ہے جس دین کی خوشخبری بشارت ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تو اللہ رب کریم نے ان کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو قبول بھی فرمایا ہے، اور ان کی اللہ رب کریم نے ان کی وضاحت بھی فرمائی ہے، تائید بھی فرمائی ہے ایسے لوگوں کی۔ اسی طرح ساتویں پارے کے اندر اللہ رب کریم نے قسموں کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے بلا اختیار جو قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کے تعلق سے تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان قسموں پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جو بلا اختیار تم نے کھا لی ہیں، لیکن وہ قسمیں جو تم نے جان بوجھ کر بہت احتیاط کے ساتھ بالارادہ کھائی ہیں، ان قسموں کا لحاظ کرنا، ان قسموں کو پورا کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ قسمیں کھائی نہیں جاتی، لیکن جب کھائی جاتی ہے تو پھر ان قسموں کو پورا کیا جاتا ہے، اور ان قسموں کو پورا کرنا لازم اور ضروری۔ جب قسمیں کھا لی گئیں تو اس کو ان قسموں کی لاج رکھو، ان قسموں کا لحاظ کرو۔
اسی طرح اس پارے میں 7ویں پارے میں اللہ رب کریم نے شراب کی حرمت کو بتلایا کہ شراب اور جوا اور بتگری اور پانسا یہ سب شیطانی کام ہے، ناپاک کام ہے، شیطانی کام ہے، ان سے رک جاؤ اور بچ جاؤ، ورنہ تمہارے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا، تمہارے اندر نااتفاقی پیدا ہوگی، تم آپس میں لڑو گے، بھیڑو گے اور تمہاری محبت کا شرازہ بکھر جائے گا، تم اللہ کی یاد سے رک جاؤ گے، نماز قائم کرنے سے رک جاؤ گے، اچھائیوں کی طرف چلنے سے تم بالکل روک دیے جاؤ گے اگر تم ان کاموں سے نہیں رکے، رک جاؤ ان چیزوں سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور دیگر صحابہ انہوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب سے رک جاؤ، جوا سے رک جاؤ، بتگری سے رک جاؤ، پانسے سے رک جاؤ، یہ شیطانی کام ہے، یہ ناپاک کام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ، ہم رک گئے، آپ نے کہا رک جاؤ، ہم رک گئے۔ کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا عقیدہ تھا، کیسا اسلام تھا کہ اللہ نے کہا رک جاؤ تو رکے بھی، اور اقرار بھی کرا، اظہار بھی کیا اس کا کہ ہاں ہم رک گئے، یا اللہ، کہ اللہ ہم رک گئے، آپ نے کہا رک جاؤ ہم رک گئے، آپ نے کہا مان جاؤ ہم مان گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی طرح اس پارے میں اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آزر جو ان کے والد تھے، تفصیل سے اس واقعے کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر جو بتگری کرنے والے تھے، کس طرح ان کی بت پرستی اور بتگری کی مذمت فرمائی ہے، وہ سختی سے اس بات کو، بڑی تاکید سے اس بات کو بتایا گیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب کریم کی تلاش تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، سیارے، ستارے ان کو دیکھا، اور پھر جب ڈوب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، انی وجہت للذی فطر السماوات والارض، کہ ہم تو اس خالق کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم اس خالق کی طرف رخ کرتے ہیں جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے جو خالق و مالک ہے، ہم اس کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، انہیں نہیں، یہ تو رب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اس کے اندر بتایا۔ اس پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان بھی ہے، وہ ذکر بھی ہے کہ اللہ رب کریم کل قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے لوگوں کو، اپنے امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں مریم کی عبادت و پرستش کرو؟ کیا ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا؟ کیا تم نے یہ پیغام دیا تھا، دعوت دی تھی اپنے لوگوں کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب کریم مولا، میرے بس کی یہ بات کہاں، میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے اختیار نہیں دیا گیا، جو بات میرے لیے جائز نہیں ہے، جو بات میرے بس کی نہیں ہے، اور جس بات کے کرنے کا مجھے کوئی حق اور اختیار نہیں ہے، میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہوں؟ رب کریم مولا، آپ مالک ہیں، خالق ہیں، آپ رب ہیں، میں نے ایسی دعوت نہیں دی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ رب کریم کا جب سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے تو سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی الوہیت اور اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کا سرے سے انکار کر دیں گے اور اللہ رب کریم کی ربوبیت کا اقرار و اظہار فرمائیں گے کہ میرے مرنے کے بعد جب آپ نے مجھے موت دے دی تو اس کے بعد کیا ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اللہ رب کریم مولا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا، اور جو کچھ کیا ہے انہوں نے یہ خود اس کے ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے تو اتنا ہی انہیں کہا جتنا کہ آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا، مجھے اس کا اختیار نہیں تھا کہ میں ایسا کروں، لہٰذا میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ جس بات کا مجھے اختیار نہیں، جس بات کا مجھے حق نہیں، ہم اس بات کو کیسے کہہ سکتے؟ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ رب کریم نے کثرت سے سوال کرنے کو بھی منع فرمایا
کہ کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی حلال چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ زیادہ سوال کرنے سے بچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے دسترخوان کا آسمان سے کھانا نازل ہونے کی درخواست کی کہ یا عیسیٰ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم تو اس دسترخوان سے کھانا چاہتے ہیں اور اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، اور جو کچھ آپ بات فرما رہے ہیں ان باتوں پر ہم یقین کامل اور پختہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس لیے اطمینان قلب اور اس سے ہم کھائیں، ہم اس لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب کریم کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم آسمان سے دسترخوان نازل کر دیجئے، اور تاکہ یہ ہمارے اول آخر لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی ہو اور ان کے لیے عید بھی ہو، اور یہ کھائیں اور پئیں اس میں سے، اور اللہ آپ تو بہترین رزق دینے والے۔ اللہ رب کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دسترخوان نازل کروں گا، لیکن یاد رہے ہماری اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہوئی تو یاد رکھنا ہم پھر سخت عذاب دیں گے۔ اللہ رب کریم کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب رسولوں سے سوال کیا جاتا ہے اور نکیریں کی جاتی ہیں اور ان سے مطالبات کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو پورا کرتا ہے، پھر قوم نہیں مانتی ہے تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بے چوں چرا تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی۔ اگر ہم چوں چرا کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور ہم سوال و جواب کثرت سے کرتے ہیں، میخیں نکالتے ہیں اور اس میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں، وجہ اور علت تلاش کرتے ہیں، تب عمل کریں گے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب کریم نے ان باتوں سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے اور ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح اس پارے میں 7ویں پارے میں اللہ رب کریم نے اپنی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اندھیرا اور روشنی یہ ہم نے پیدا کیا ہے، پھر بھی کافی لوگ بھٹکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی اور اندھیرا پن، یہ دن کی روشنی اور اجالا پن کس نے پیدا کیا؟ میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے 7ویں پارے میں کہ علم غیب کا خزانہ اور خزانے کی چابیاں اور کنجیاں میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں خشکی کو بھی جانتا ہوں اور برری کو بھی جانتا ہوں، تمام چیزوں کا علم ہے میرے پاس۔ درخت سے کوئی پتا میرے حکم اور اجازت کے بغیر گر ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے کون سا پتا کہاں گرتا ہے۔ میں ایک ذرے کو بھی جانتا ہوں، ذرے ذرے کا بھی مجھے واقفیت ہے۔ اب میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم میں رکھتا ہوں۔ علم غیب کا خزانہ اور خزانے کا علم اور چابی اور کنجی میرے پاس ہے۔ اللہ رب کریم نے علم غیب کو اور غیب کے خزانے اور اس کی کنجی اور چابی کو بتایا کہ یہ علم میرے پاس ہے، میں ہی اس کا علم رکھتا ہوں اور میرے پاس اس کا علم ہے۔ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی قدرت صرف میرے پاس ہے، یہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو 7ویں پارے میں اللہ رب کریم اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا علم اور علم غیب اور رسولوں اور انبیاء کے تعلق سے یہ ساری باتیں اللہ رب کریم نے ہمیں وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی باتوں کو تسلیم کریں۔